بھیا تم گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تم گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی ہے ہاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تم گھر
حسن آرا ٹرسٹ اور عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے آج کے اس دوسرے اجلاس شام گریہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ایام ازاں ہیں اور یہ وہ قیامت کی راتیں ہیں جن کا تصور شرط ہے۔ نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ شام گریہ کا آغاز ہوتا ہے جس کی نظامت عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت محترم پروفیسر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب کو کرنی ہے، جو صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی ہماری درخواست پر خصوصی طور سے آج کی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے پہلے اجلاس میں ان کا خصوصی خطبہ سماعت فرمایا۔ میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچ رہا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ پروفیسر عباس رضا نیّر جلال پوری اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس کا شام گریہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب سلیم مروی صاحب، میرے بڑے بھائی۔ میں گزارش کروں گا آج اس مجلس 10واں میں بحیثیت صدر عزت مآب عالی مرتبت جناب سید ناصر علی رضوی صاحب سے کہ وہ شینشین پہ تشریف لے آئیں۔ اچھا، میں گزارش کروں گا جناب نعیم حیدر نقوی صاحب جو جدے سے تشریف لے آئے ہیں آج کی اس مجلس میں شرکت کے لیے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ جناب نعیم حیدر نقوی صاحب، آئیے۔ نعیم صاحب، ایک تو حسن آرا ایک ایسی آغوش ہے جس کے یہ چراغ ہیں، اور جدے میں رہ کے جو ان کی خدمات ہیں اور جو امروہے کی ازائی تہذیب میں آپ کا کردار ہے، وہ انپلل بہت بڑا کام ہے آپ کا، اور آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا شردھے شری کانت نامدیو جی سے ونمر نویدن ہے کہ وہ بھی اس شوک سبھا میں آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس منچ پہ پدھاریں۔ میں ان سے نویدن کرتا ہوں۔ آ رہے ہیں استاد الاساتذہ اور میرے بھی استاد گرامی قدر اور رسائی ادب یعنی مرثیہ کی جو تینوں سطحیں ہیں، مرثیے کی تخلیق اور مرثیے کی تحقیق اور مرثیے کی تنقید، بلکہ جو چوتھی سطح ہے مرثیہ کی خوانندگی، اس حوالے سے ایک بے مثال اور معتبر اور دستخط جناب پروفیسر ناشر نقوی صاحب سے کہ وہ بھی ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے تو پرسہ پیش کروں گا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 10ویں کا، اور اب یہ جو 10 دن ہیں، وہ جو 10 دن تھے وہ امام حسین کے، یہ 10 دن پیام زینب یعنی شہزادی زینب کے 2 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، پوچھ لیتی تھیں سکینہ سے چھپا کر آنکھیں۔ ارباب اعضاء، یہ جو جناب زینب کا کردار ہے، ابھی مصائب کے بند میں بعد میں پیش کروں گا، مگر چونکہ بات شاد عظیم آبادی اور ارشاد معصومی اور جمیل مظہری کی اس روایت کی بات ہے، اور جناب سید ناصر اشجع رضا زیدی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لے آئیں۔ اور وہ جو بات تھی کہ خدا سے بھی شکوے کا انداز جمیل مظہری کے آیا، اس میں کیفیت دیکھیں آپ۔ مرثیہ شام غریبہ میں ایک بند ہے، تیرگی چپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے، ہر اسیر علم و جور و جفا نیند میں ہے،
موجیں دریا کی ہیں خاموش، ہوا نیند میں ہے، سو گئی غیرت حق، قہر خدا نیند میں ہے، کون پہرے پہ ہو بنتے اسد رب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا۔ تو یہ جو جناب میری مائیں اور جناب زینب کے ساتھ دیکھیے ایک یہاں سے جو کردار شروع ہوتا ہے، بنو ہاشم کی بہویں حضرت ام البنین سے لے کے حضرت ام لیلہ، حضرت ام البنین کے باپ کا نام حزام، ان کے والد کا نام خالد، ان کے والد کا نام ربیعہ، ان کی ماں کا نام ثمامہ، ثمامہ کے والد کا نام سہیل، ان کی نانی کا نام لیلہ، لیلہ کے ابا کا نام مشہد۔ تو یہ جو بہو ہے اس کے دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خون اور ایک دودھ۔ خون جس سے علمداری ملتی ہے اور دودھ سے وفاداری ملتی ہے۔ تو حضرت ام البنین جیسی بہو کا ایک کردار، اور اس کے بعد میں حضرت مسعود کے دو بیٹے، ایک کا نام ابو عبیدہ اور ایک کا نام ابو برہ، اور ابو عبیدہ کا ایک بیٹا حضرت مختار ثقفی، اور ابو برہ کی دو بیٹیاں، ایک کا نام ہے سلمہ، ایک کا نام ہے لیلہ اور ایک کا نام ہے فروہ۔ حضرت فروہ امام حسن کے ساتھ شادی ہوئی، اور حضرت لیلہ امام حسین کے ساتھ، حضرت فروہ سے حضرت قاسم، حضرت لیلہ سے حضرت علی اکبر۔ ایسی بہو ہمارے پاس کربلا کے کردار میں۔ عمر القیس جو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، جو اپنی بیٹی کو میدان جنگ میں جب تیر اندازی کے ہنر دنیا کو سکھاتا تھا تو لے کے جاتا تھا۔ میں ناصر بھائی کے انتظار میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ جب بیٹی پوچھتی تھی یہ کون سا تیر ہے تو وہ فرماتے تھے بیٹی یہ تیر پرندوں کو مارنے والا ہے، یہ تیر گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، اس تیر سے اونٹ نہر ہوتے ہیں۔ بس ناصر بھائی تشریف لے آئے تو وہ تیروں کے مزاج سے واقف تھیں۔ ان کی بیٹی کا نام ہے ام رباب۔ اور میری ماؤں اور بہنوں، اب بہو کو میں سلام عرض کرتا ہوں، کربلا کی ایک بہو۔ آپ اکیلے حضرت علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتے، اکیلے حضرت سکینہ کی شہادت نہیں سن سکتے، اور ان دونوں کی ماں ایک ہے جس نے علی اصغر کی بھی شہادت کا صدمہ اٹھایا اور حضرت سکینہ کی بھی شہادت کا صدمہ اٹھایا۔ ہم کس طرح سے ان کو سلام پیش کریں؟ شہزادی آپ آنسوؤں کا نذرانہ قبول کریں۔ بس میں یہاں پہ گزارش کروں گا جناب نعیم حیدر نقوی صاحب سے، جو امروہے کے معروف صاحب بیاض ہیں اور جدے میں مقیم ہیں، کہ وہ تشریف لے آئیں، اور ہو جائے گا تجھے بھی کچھ عرفان کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ دنیا کے ہر جنازے میں جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ کربلا غربت کے اس تصویر اور اس منظرنامے کا نام ہے جہاں لاشیں 72 ہیں، اٹھانے والا اکیلا حسین ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں نعیم حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ نوحے کے چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم۔ کمال میاں کی فرمائش پر چند نوحے کے اشعار پیش کرتا ہوں، بات فرمائیے۔ ہائے عاشور کو شبیر نے کیا کیا دیکھا، ہائے عاشور کو شبیر نے کیا کیا دیکھا، ارے اپنی آنکھوں سے بہتر کا تڑپنا دیکھا، ہائے عاشور کو، ارے آنکھ بھر کر کبھی اکبر کو نہ دیکھا، جس نے
آنکھ بھر کر کبھی اکبر کو نہ دیکھا، جس نے اس نے الجھا ہوا برچھی میں کلیجا دیکھا، ہائے عاشور کو دیکھنی تھی جسے اکبر کی جوانی، اس نے دیکھنی تھی جسے اکبر کی جوانی، اس نے خون دل خون جگر خون تمنا دیکھا، ہائے عاشور کو ارے سینے سے لیٹے ہوئے معاش کے سکینہ دیکھے، لاش عباس کا دریا پہ تڑپتا دیکھا، ہائے عاشور کو نہر کے سامنے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، نہر کے سامنے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، شام سے پہلے ہی دنیا میں اندھیرا دیکھا، ہائے عاشور کو صبح سورج نے سلامی در شبیر پدے، اور شام کو چاند نے کچھ اور ہی نقشہ دیکھا، ہائے عاشور کو او پہبا زنجیر ملائے کو مریض لاغر، روح کون ہے نو کو زنجیر میں جکڑا دیکھا، ہائے عاشور کو شبیر نے کیا کیا دیکھا۔ بھیا تم گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سوگواران کربلا، ایک مجلس عزا کی ذاکری کا شرف مجھے حاصل ہوگا، آپ سب رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المدحي الأبتحي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأواليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم اجمعین. اما بعد فقد قال سیدتی ام کلثوم ومن سحر اللیالی قد امینا. ارباب اعضاء، یہ مرثیہ ہے حضرت ام کلثوم کا، اور اس وقت کا مرثیہ ہے جب اجڑی ہوئی کربلا اپنے مدینے پہنچ رہی تھی. مدینۃ جدنا لا تقبلینا. اور یہ وہ پہلا نوحہ ہے، مرثیہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جو خواتین کی مجلسیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی مجلسیں ہوتی تھیں، ان میں ماتم کے ساتھ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ نوحہ پڑھا کرتی تھیں. جب کربلا کی شہادت کے بعد خبر ہوئی مولا کے صحابی ابن منذر کو، اور وہ پرسہ دینے کے لیے گیا، تو مسجد نبوی میں جب وہ جا رہا تھا تو اس کے کرتے پہ کچھ چھت سے خون کے قطرے آ کے ٹپکے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. ایک آواز اس کے ہاں اس نے گونجی اس کی کہ کیا مدینے والوں کو کربلا کے بعد بھی ذبیحہ کرنے کے آداب نہیں معلوم ہوئے؟ چھتوں پہ جا کے گوشت فن کو ذبح کرتے ہیں. اتنے میں میرا 5واں امام 6 سال کی عمر ہے. ارباب اعضاء، امامہ سر پہ اتار کے ہاتھوں پہ لے کے ابن منذر تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے جملے واپس لے. یہ گوسفند نہیں ذبح ہو رہا ہے، میرا بابا غریب کربلا سید سجاد عابد بیمار علی ابن الحسین. جب اذان ہوتی ہے نا، تو جب وضو کا پانی سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے آج وضو کو اتنا پانی میرے سامنے، کاش میرے علی اصغر کو 2 بوند پانی مل جاتا، کاش میری سکینہ کو غسل کے لیے پانی اتنا مل جاتا. اور پھر وہ خون کے آنسو رونے. مولا تشریف لے آئے، وہ آیا ماتم کرنے لگا. تو اس نے جو نوحہ گلیوں میں سنا تھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اس کا ایک مصرع تھا ومن سحر اللیالی قد امینا. اے اماں، ام کلثوم کہہ رہی ہیں، اے اماں راتوں کو ہم اتنا جگائے گئے ہیں، سوئے نہیں ہیں کربلا سے کوفہ اور شام تک، کہ ہماری آنکھیں سوج گئی ہیں، ہماری بینائی رخصت ہو گئی ہے، اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ابن منذر نے کہا مولا سجاد مجھے اس مصرے کی تشریح بتا دیجئے کہ یہ کس پس منظر میں یہ مصرع کہا تمہیں کیسے بتاؤں. کربلا سے کوفے تک کا راستہ 85 کلومیٹر ہے. چونکہ ناصر بھائی اور نیچے ہمارے خوشتر صاحب تمام لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے پیدل سفر کیا ہے، تو دارالامارہ سے کربلا تک کا راستہ ہے 85 کلومیٹر، اور مسجد حنانہ سے کربلا تک کا راستہ ہے 83 کلومیٹر. 2 کلومیٹر کا راستہ اور بچتا ہے. ارباب اعضاء، مولا کہتے ہیں کہ وہ جو 72 گھنٹے کا راستہ اس وقت کی مسافت کے اعتبار سے تھا، ان ظالموں نے ہم سے 12 گھنٹے میں طے کرا لیا. راستہ کیسا تھا معلوم ہے؟ جھاڑیاں تھیں، کانٹے تھے، پتھر تھے، ٹھوکریں تھیں، کوئی گھوڑا صحیح سے چل نہیں سکتا تھا. میرے مولا نے امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں کہا تھا بیٹا کبھی کوئی جانور بھی لے جانا تو ایسی جھاڑیوں سے مت لے جانا کہ اس کی پشت زخمی ہو. سادات کو ایسے راستوں سے لے جایا گیا. ارباب اعضاء، وہ جو 72 گھنٹے کا راستہ تھا، نماز صبح کے آس پاس یہ قافلہ نکالا گیا اور اذان مغرب سے پہلے مسجد حنانہ میں پہنچا دیا گیا. تو مولا کہتے ہیں کہ یہ 72 گھنٹے کا راستہ 12 گھنٹے میں اس لیے طے ہوا
کہ شمر ملون کے پاس حارث ابن نوفل آیا اور اس نے کہا تمہیں کوئی شہر ملے گا، تمہیں کوئی ملک ملے گا، فلاں کو گورنری ملے گی، اس لیے کہ علی اصغر کو مارا، علی اکبر کو مارا، حسین کو، مجھے بھی گورنری چاہیے۔ کہا پھر تجھے وہ ظلم کرنا ہوگا جو اب تک کسی نے نہیں کیا۔ کہا وہ کون سا ظلم ہے؟ بشمر ملون نے اپنا اسلحوں کا ایک جو بکسہ تھا وہ نکالا صندوق، اور اس میں سے ایک تازیانہ نکالا جو خاردار تھا۔ کہا کربلا سے کوفہ تک نہ کوئی گھوڑا سونے پائے، نہ کوئی اونٹ سونے پائے، نہ کوئی ماں سونے پائے، نہ کوئی بچہ سونے پائے، نہ کوئی بچی سونے پائے، بس کوئی گھوڑا اگر رکتا بھی تھا تو وہ تازیانے مارتا تھا۔ اب ارباب عزا ناصر بھائی کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے، اور وہ بھی جب ہم ذرا سکون کے دنوں میں جاتے تھے تو کربلا سے کوفے تک جگہ جگہ چند چند قدم پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں، صرف ایک ہی نام لکھا ہوا ملا، ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین۔ چمن میں بیٹھے ہیں فاضل ابو دگا اور مہدی صاحب جو امام حسین کے حرم کے انچارج، ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک ہی نام کیوں لکھا ہے؟ کہا کربلا سے یہاں تک 63 بچے گر گر کے مر گئے، کون پوچھتا کہ یہ کون بچہ ہے؟ بس جو بعد میں بستی والے آتے چھوٹی سی لہد بناتے اور لکھتے ھذا عبداللہ ابن الحسین۔ مسجد حنانہ میں یہ قافلہ روک دیا گیا، پیام زینب، سفر زینب سنیا۔ رات بھر اب اس لیے ٹھہرایا گیا 12 گھنٹہ کہ ابھی بازاروں میں آئینہ بندی ہونی ہے، تماش بینوں کو جمع کرنا ہے۔ ارباب عزا جناب زینب نے صبح ہی ہوتے کہا بیٹا سجاد شمر ملون سے کہہ دے کہ ہماری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لے۔ نمبر 1، اگر ہمیں یہاں لے جانا ہے تو بازاروں کی طرف سے نہ لے جائے، وہ جو پیچھے والی گلی، ارے میرا باپ یہاں بادشاہ تھا، ابھی چند دنوں پہلے میں ایک گلی سے واقف ہوں، مجھے پیچھے والے راستے سے نکال دے، اس سوق سبایا سے، اس سوق رفیقیہ سے مت نکال۔ تو ایک بات، اور اگر وہ ہم کو بازار ہی سے لینا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ اتنا تو کر دے کہ جیسے ہم کو رات میں ٹھہرایا ایسے ہی رات کے وقت نکال دے، دن کے اجالے میں مت لے جائے۔ اور تیسری چیز، اگر وہ دن میں ہی لے جانا چاہتا ہے، بازاروں سے ہی لے کے جانا چاہتا ہے تو اتنا کر دے ہم اس سے اس کی کوئی چیز نہیں مانگتے۔ اس نے کل جو ہماری چادریں نیزے کی نوک سے چھینی ہیں وہ چادریں ہمیں دے دیں، ہم اپنے سر پہ رکھ لیں، اس لیے کہ میں اسی شہر کی شہزادی رہی ہوں اور اسی شہر میں قیدن بن کے بے چادر میں بھلا کیسے جاؤں۔ شمر ملون کا جواب سنو گے میری ماؤں تڑپ کے رو گی، تمہیں تو حق گریہ ادا کرنا ہے اس لیے کہ تم زینب کی کنیزیں ہو۔ ارباب اعضا شمر ملون خدا لعنت کرے، اس نے جملہ کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ اس وقت یہ کوفہ علی ابن ابی طالب کا کوفہ نہیں ہے، ابن مرجانہ کا کوفہ ہے۔ شمر جیسے کہے گا ویسے چلنا ہوگا۔ یہی نہیں، ایک ظلم اور اس بازار میں، ہر بازار میں الگ الگ ظلم، ہر دروازے پہ الگ الگ ظلم۔ شمر ملون نے کہا ظلم یہ ہوگا کہ جس قاتل کا سر ہوگا، وہ جس مقتول کا سر ہوگا وہ اسی قاتل کے نیزے پہ ہوگا جس نے اسے قتل کیا ہے، اور وہ جو اس کی وارث بیوی ہوگی وہ اسی سر کے نیچے ہوگی، اور ایک منادی تعارف کرائے گا۔ اب پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، خدا کرے میں پڑھنے سے پہلے مر جاؤں۔ یعنی ترتیب سمجھے آپ، حضرت علی اکبر کا سر سنان ابن انس کے نیزے پہ ہوگا، اور پہلو میں حسین ابن نمیر ہوگا، سر کے نیچے ام لیلہ ہوں گی۔ ایک منادی ندا کرے گا یہ سر علی اکبر کا ہے، یہ قاتل حسین ابن نمیر ہے، دوسرا نیزہ مارنے والا یہ سنان ابن انس ہے، اور یہ اس کی ماں ام لیلہ۔ ارباب اعضا ترتیب آپ نے دیکھی شمر ملون نے کیا بنائی؟ یہ جو چھوٹا سا سر ہے، یہ جو جس نیزے پہ ہے، یہ نیزہ اٹھانے والا ہرملا ہوگا، اور نیزے کے نیچے ام رباب ہوں گی، تاکہ ایک منادی یہ ندا کرے کہ یہ اس کا قاتل تیر مارنے والا ہرملا ہے جس نے نیزہ اٹھا رکھا ہے، اور جو سر ہے وہ علی اصغر کا ہے، اور وہ اس کی ماں ام رباب ہے۔
ہائے ارباب اعضا، زینب کے لیے کیا کہوں؟ شمر ملون نے کہا میں خود اپنے نیزے پہ حسین کا سر اٹھاؤں گا، اور حسین کے سر کے نیچے ایک طرف زینب ہوں گی، ایک طرف ام کلثوم ہوں گی، ایک منادی کہے گا یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، یہ بطول کی چھوٹی بیٹی۔ ارباب اعظم، زینب تجھے ایسے چلنا ہوگا۔ اب جناب زینب نے کہا کیا کریں زینب، 3 باتیں کہیں تھی نہیں مانی، اب مجبور ہو کے زینب نے کہا بھیا حسین یہ قاتل زینب کی نہیں مانیں گے، تو ہی سورہ کہف کی تلاوت کر تاکہ تلاوت کی توجہ سے تماشائیوں کا جو نگاہیں ہیں ان کی وہ تیرے سر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور زینب کا پردہ کچھ تو بچ جائے۔ ارباب اعضا، یہ کوفے کا داخلہ ہے، شام کا داخلہ اب کے ظلم اور نئے انداز کا ہوگا۔ ہر بازار میں نے عرض کیا، ہر دربار میں ہر دروازے پر نیا ظلم ہو۔ معلوم ہے یہ 8 دروازے کون سے تھے؟ ہاں الگ الگ تجارتوں والے دروازے، دلی تو دروازوں کا شہر ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ایک دروازے پہ تجارت والے بیٹھیں گے، ایک دروازے پہ مزدور بیٹھیں گے، ایک دروازے پہ صبح کو جو مزدوری کو نکلتے ہیں وہ نظر آئیں گے، ایک دروازے پہ سبزی فروشوں کا مجمع، ایک دروازے پہ بردہ فروشوں کا مجمع، اور یہ جو 8واں دروازہ تھا اس پہ سب کا مجمع تھا۔ اس کا نام ہے سوق رفیقیہ، اور ایک دروازے کا نام ہے سوق سعیدیہ۔ جب ناصر بھائی کے ساتھ ہم شروع میں جاتے تھے اور وہاں کے طلبہ ہمیں لے جاتے تھے تو وہ ہر بازار والے لوگ کہتے تھے نہیں اسیران حرم تو اس گلی سے گئے تھے، اسیران حرم اس گلی سے گیا ہے۔ جب ہم نے مقتل میں ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ جب ایک بازار سے قافلہ گزار دیا گیا تو عورتوں نے یزید ملعون کو خط لکھا کہ ہم نے تو تماشا نہیں دیکھا، اب ہماری گلی سے پھر ایک بار قافلہ گزارا جائے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کربلا سے مسجد حنانہ تک کا سفر 12 گھنٹے میں طے ہو سکتا تھا، جو 72 گھنٹے میں طے ہو سکتا تھا، جو 12 گھنٹے میں طے کر لیا گیا۔ ارباب اعضا، کبھی آپ شام کے بازار میں جائیے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا کتنی دیر کا راستہ ہے؟ 5 منٹ کا، لیکن معلوم ہے یہ سفر مولا سجاد نے جناب زینب کے ساتھ کتنی دیر میں طے کیا؟ جب سہیل ابن سعد نے پوچھا مولا آپ کو اس بازار سے سفر کرنے میں کتنا وقت لگا، تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے پہلا قدم رکھا تھا تو صبح کی اذان ہو رہی تھی، اور جب ہم اس سرے پہ پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی۔ ارباب اعضا، وہ 72 گھنٹے کا راستہ 12 گھنٹے میں طے کر لیا گیا، اور یہ 5 منٹ کا راستہ 12 گھنٹے میں طے کیا گیا۔ کیوں کبھی آپ نے پوچھا؟ اس لیے کہ اب کے سجاد کی گردن کا طوق بدل دیا گیا۔ ابھی تک کمر میں لنگر تھا لیکن طوق اکیلا تھا، خاردار تھا۔ اب اس طوق کے 3 سرے بنائے گئے، ایک قاتل کے ہاتھ میں اور 2 چھوٹے چھوٹے سرے، ایک سکینہ کے گلے میں، ایک محمد باقر کے گلے۔ اب یہی 2 بچے بچے ہیں، باقی سب کوفہ کھا گیا۔ ارباب اعضا، وہ بچے کیسے گرے تھے؟ ہاں، جس بازار سے ہم کوفے میں جاتے ہیں اس کا مقتل میں نام ہے سوق سبایا۔ میں نے اپنے استاد عربی کے پروفیسر وارث حسن صاحب سے پوچھا تھا استاد یہ سبایا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قیدی۔ میں نے پوچھا کہ اس کے معنی تو اسیر بھی ہیں جس کی جمع اسرا ہوتا ہے، اس دروازے کا نام سوق اسرا کیوں نہیں لکھا گیا؟ ان کا بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو کیسے بتاؤں، اسیر 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھ ایسے سامنے کو بدھے ہوتے ہیں انہیں اسیر کہا جاتا ہے، ان کی جمع اسرا ہوتا ہے، کچھ کے ہاتھ ایسے گردن کے پیچھے باندھے جاتے ہیں انہیں سبایا کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس بازار سے جب قیدیوں کو گزارا گیا تو کربلا سے کوفے تک یہ مائیں ایسے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، اسی لیے تو بچے چھوٹ چھوٹ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے جا رہے تھے۔ تو اب یہ جو شام کا بازار ہے اس کے لیے کیا ہوا؟ 2 چھوٹے چھوٹے 2 بچے بچے ہیں، اور دونوں میں جو حلقے ہیں وہ کانٹے دار ہیں، خاردار ہیں۔ مولا سجاد کا جو حلقہ ہے وہ بھی کانٹے دار ہے، خاردار ہے، اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سرے ہیں جب مولا سجاد سر اٹھاتے ہیں تو کبھی سکینہ کا گلا کس جاتا ہے،
कभी मोहम्मद बाकर का गला कस जाता है। इसलिए मौला सज्जाद रुकू की कैफियत में गुजरते हैं। अरबाब ग़ज़ा एक कैफियत बड़ी अजीब है। मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पे जब पहुँचे हैं तो 18 मरतबा ठोकर खा के ज़मीन पे गिरे हैं। इसी तरीके से सज्जाद और सकीना के लिहाज में, और जब उनको कसता था गला तो 18 मरतबा मेरा मौला सज्जाद ज़मीन पे गिरा। मेरी माँओं और बहनों, अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे साथ हों और बाज़ार में कहीं तुम्हें ठोकर लगे तो फ़ौरन बच्चा, बेटा सामने आएगा, अम्मा घबराना नहीं, बेटा मौजूद है। अरबाब ग़ज़ा जब सज्जाद ज़मीन पे गिरते थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बंधे हुए हाथों के साथ कहती थी, बेटा घबराना नहीं, फूफी तुम्हारे साथ है। हाय रे ज़ैनब का सफ़र। अरबाब ग़ज़ा सुबह हो गई। जो काफ़िला 12 घंटे में 5 मिनट का सफ़र तय करके लाया गया, वो काफ़िला बाबे साआत पे 72 घंटे रोका गया। इस पे रोना नहीं है कि 72 घंटे रोका गया। अरे जिनको रोका गया वो थे कौन? ज़ैनब पैदल चलने की आदी नहीं थी। अब ये क्यों रोका गया? इसलिए कि अब दरबार में कुर्सियां लग रही हैं, मंदूबीन बुलाए जा रहे हैं, डेलीगेशन बुलाया जा रहा है। और वो जो बाबे साआत है वहाँ एक ऊंचा सा मचान बना के, स्टेज बना के यजीद मलून बैठा हुआ है, शतरंज खेल रहा है, शराब पी रहा है। उसका दरबारी शायर मख्तल वो बैठा हुआ है। जब अली अकबर का सर नेज़े पे यूं उछाल के उसके पास भेजा जाता, कहता था अब अली अकबर की हजो करो। अली अकबर के खिलाफ वो शेर पढ़ता, ये शतरंज की एक चाल चल के भूल जाता, फिर नशे में डूब जाता। थोड़ी देर के बाद में कहता था नया सर लाओ, और सैदानियाँ ये मंजर देखती थी। 72 घंटे ये कैफियत गुजर गई अरबाब ग़ज़ा। अब मालूम है इस बाज़ार में एक बात और, मेरा मौला सज्जाद 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा। लेकिन अरबाब ग़ज़ा मैं पूछना चाहूँगा कि ये खून के आंसू का पहला कतरा कब गिरा? कूफे से मौला सज्जाद रो रहे हैं, शाम गरीबा में रो रहे हैं, मगर अभी आंसू रो रहे हैं। खून का पहला कतरा कब गिरा मालूम है? जब एक मलून ने आके कहा अभी तक ज़ैनब नाकों पे चली थी, अब इस बाज़ार से पैदल चलेगी। सज्जाद की आंख से खून के आंसू गिरे। अभी जो सिलसिला बाबे साआत पे पहुंचा, जनाब ज़ैनब ठहर गईं। मुनादी निदा कर रहा है, ज़ैनब अब दरबार में चलो। दफ बज रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं। एक बार जनाब ज़ैनब ने सर से पैर तक मौला सज्जाद को देखा। फ़ौरन हारिस इब्न नौफिल से शिमरे मलून ने कहा क्या देखता है, मैंने ताज़ियाना किस लिए दिया था? ज़ैनब रुक गई, दरबार में नहीं जाती। उसने कहा अगर ज़ैनब को दरबार में ले जाना है तो एक ही रास्ता है, सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियानों की बौछार। अरबाब ग़ज़ा मौला सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियानों की बौछार हुई। ज़ैनब तड़प गई, मगर ज़ैनब अब भी नहीं जा रही हैं। अब एक बार मौला हुसैन के सर की तरफ देखा। अब ये दूसरे खून के आंसू का मंजर है। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर खून के आंसू रो रहा है। ज़ैनब समझ गई बस ख़त्म है मजलिस। एक बार कहा बेटा सज्जाद तुम वक्त के इमाम हो, तुम्हारे खून के आंसुओं की ज़बान ज़ैनब ने पढ़ ली, अब मुझे दरबार में जाना चाहिए। ए मेरे भैया हुसैन तुम वक्त के इमाम हो, तुम्हारे खून के आंसुओं का हुक्म ज़ैनब पे लाजिम है, अब दरबार में जाना चाहिए। मगर मेरा बाबा अली मुर्तज़ा भी तो मासूम इमाम है, उसने मुझे 21 रमज़ान को दुनिया से सफ़र करते वक्त कसम खा के वादा किया था बेटी अली कहीं तुमसे मिले ना मिले, लेकिन जब भरे दरबार में जाओगी तो बाबा मदद को आ जाएगा। ए भैया हुसैन ये खून के आंसू मैं देख रही हूँ, ए बेटा सज्जाद ये खून के आंसू मैं देख रही हूँ, मगर मेरा बाबा अभी नहीं आया। इतने में अली के आने की आहट, बेटी की पुश्त पे बाप का हाथ। ए ज़ैनब तुम्हें ये पैगाम क़यामत तक पहुँचाना है, इस्लाम बचाने के लिए शराबी के दरबार में बेमखनौ चादर चले चलो। अब तुम्हारे सफ़र की तरतीब ये होगी, सरे हुसैन आगे होगा, सज्जाद पीछे होगा, बीच में तुम होगी, तुम्हारे आगे भी एक इमाम होगा सरे हुसैन, तुम्हारे पीछे भी एक इमाम होगा कैदी सज्जाद, तुम्हारे साथ एक इमाम होगा तुम्हारा बाबा
علی ابن ابی طالب وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو قبول کر، اس عبادت کو قبول کر، ہماری ناسوؤں کو شہزادی کا رومال قبول کرے۔ اے پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں۔ عباس کے بریدہ ہاتھوں کا واسطہ، ان کی دعائیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ عزاداری جہاں ہو رہی ہے وہاں حفاظت نازل فرما، اور پیام زینب کو عام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بھیا تم گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب۔ شبیر تیری مظلومی پر ہر اپنا پرایا روتا ہے۔ شبیر تیری مظلومی پر ہر اپنا پرایا روتا ہے، اور ہر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، ہر قلب میں ماتم ہوتا ہے۔ شبیر تیری اور شہ قاصد صغرا سے بولے، ارے تسلیم تیری پہنچاؤں کسے؟ شہ قاصد صغرا سے بولے، تسلیم تیری پہنچاؤں کسے؟ ارے عباس تو میرا دریا پر شانوں کو کٹائے سوتا ہے۔ شبیر تیری اور کس طرح بھلا جائے کوئی دو چار برس کی بچی ہو، کس طرح بھلا سمجھائے کوئی دو چار برس کی بچی ہو، ارے کس طرح کے قیدی ہوتے ہیں، کس طرح کا زندہ ہوتا ہے۔ شبیر تیری اور زندہ میرا بابے خستہ جگر
چونک اٹھتی تھیں اکثر یہ کہہ کر زندہ میرا باب خستہ جگر چونک اٹھتی تھیں اکثر یہ کہہ کر ارے اللہ یہ کیا آتی ہے صدا جیسے میرا سر روتا ہے شبیر تیری او بے شیر کو رکھ کر تربت میں شہ کہتے تھے مٹی دے دے کر بے شیر کو رکھ کر تربت میں شہ کہتے تھے مٹی دے دے کر ارے اب آنکھوں کو اصغر بند کرو تربت میں اندھیرا ہوتا ہے شبیر تیری